لائک تکریم برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، بالخصوص برادر گرامی، حافظ و قاری حضرت علامہ محمد اعجاز صاحب قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک کی نظر پیش کر لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے ایک بار اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے، بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے ماہ ربیع النور شریف کی تیسری شب میں ہم اور آپ جشن 100 سالہ 1500 سالہ عید میلاد النبی کے اس جلسے میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو دونوں جہان میں ہم سب کے لیے بھلائیوں کا سبب بنائیں۔ فقیر قادری اپنی گفتگو کا آغاز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے اس مائع ناز کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، جس میں امام کہتے ہیں: نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اور کہتے ہیں: آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا۔ اور کہتے ہیں: دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا،
دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اور آگے کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ جیو، اٹھو بیٹھو، سو جاگو، جہاں کہیں بھی رہو، تو پھر یہ کیفیت بنا کر جیو کہ جان و دل، ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل، ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ ایک بار بڑی محبت کے ساتھ درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت پوری دنیا سنیت حضور کے میلاد کی تیاریوں میں ہیں، اور 12 روز تک مسلسل حضور کا میلاد اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لوگ منا رہے ہوں گے۔ اسی ترتیب پر ہم اور آپ بھی ہمت نگر کی سرزمین پر حضور کے میلاد میں حاضر ہیں، اور کل کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے خوشی منانے کے حوالے سے چند کلمات آپ کے گوش گزار کیے، اور وقت نے ہمیں اور آپ کو ساتھ نہ ہونے دیا۔ میں وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے بلا تمہید کے آپ کے سامنے اسی تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے وہ گفتگو پیش کرتا ہوں۔ سب سے اولین ترین، قرآن عظیم نے ہمیں اور آپ کو 4 احکام عطا فرمائے، یعنی 4 چیزوں کا حکم دیا کہ جب کوئی نعمت ملے تو ہمیں 4 طریقے استعمال کرنے چاہیے۔ اس میں سے پہلا طریقہ قرآن عظیم ہمیں اور آپ کو مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ ارشاد فرمایا اپنے اوپر اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دی، تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ کائنات میں جتنے بھی بنام مسلم ہیں، اور وہ اگر سنی صحیح العقیدہ ہے، وہ کائنات کے کسی بھی خطے میں رہتا ہے، اگر وہ مومن ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے۔ اور یہ تصور کائنات میں یکجہتی کا، اتحاد کا، اور ساتھ میں مل جل کر رہنے کا اگر کوئی تصور دے سکتا ہے تو وہ دین اسلام ہی عطا فرما سکتا ہے۔ اور اس کی ایک خوبی بتا دوں، آپس میں بھائی بھائی، آپ اور ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے، آپ نے دیکھا ہوگا، اندازہ لگایا ہوگا کہ جب ہماری صفیں بنتی ہے، یعنی جب ہم صف کھڑی کرتے ہیں، تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ صرف مالدار آگے رہے، ایسا کہتا ہے کوئی؟ نہیں۔ اگر دنیا کا بادشاہ اگر پہلے آگے بیٹھ گیا تو وہ اس کی جگہ ہے، اور دنیا کا غریب ترین انسان بھی بیٹھ گیا تو وہ بھی اس کی جگہ ہے، اس سے کوئی اٹھاتا نہیں۔ پتہ یہ چلا اسلام یہ تصور دے رہا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہ ایک جہتی ہے، یعنی اتحاد ہے۔ دوسری مثال میں پیش کرتا ہوں، ابھی سے لوگوں نے باقاعدہ حج کے فارم بھرنا شروع کر دیے ہیں، اور باقاعدہ لوگ جو ہے حج کے لیے اپنے ارادے بنا چکے ہیں، لوگ تیاریاں کر رہے ہیں اپنے اپنی شان، جب بھی اللہ موقع دے گا وہ حج کے لیے جائیں گے۔ لیکن جیسے آپ حج کے ارادے سے چلتے ہیں،
تو یا تو لوگ ایئرپورٹ سے ہی باقاعدہ احرام اپنے زیب تن کر لیتے ہیں، اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو حرم کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہر عمرہ کرنے والا، ہر حج کرنے والا اور کوئی لباس نہیں پہنتا، ایک ہی لباس پہنتا ہے، اور ہم اس سے اصطلاح شرع میں احرام کہتے ہیں۔ یعنی وہاں یہ نہیں ہے اگر آپ بادشاہ ہیں تو الگ سے سوٹ پہن کے آئیں گے، وزیر اعلیٰ ہے تو الگ سے لباس پہن کے آئیں گے، نہیں، وہاں یہ اتحاد بتا کر، یکجہتی بتا کر بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تم اپنے اپنے علاقوں میں بڑے بادشاہ ہو، لیکن جب میرے دربار میں آؤ جاؤ تو ایسے ہی سمجھو جیسے تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ یہ اسلام کا تصور ہے، اور ہمیں یاد دلایا گیا کہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت میں جوڑا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے ہمیں جوڑا۔ آگے سنیے، اللہ رب العزت دوسرا ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی نعمت ملے تو فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے تم میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور فرمایا میرا حق مانو، یعنی میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے کائنات میں حضور کی امت کے لیے کہ اس کو سننے کے بعد ہمیں اور آپ کو یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ ہم اگرچہ اس وقت یہاں حاضر ہیں حضور کے میلاد کی نیت سے، ہم اللہ اور اس کے پیارے رسول کی باتیں سن رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ والوں کی باتیں سن رہے ہیں، لیکن حدیث پاک میں انہی محفلوں کے حوالے سے ایک جگہ یوں مفہوم ملتا ہے جو اسی آیت کے تحت میں کہ جب چند بندے جمع ہو جائیں اور وہ اللہ اس کے رسول کا ذکر کرے یا اللہ والوں کا ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ اسپیشل کچھ فرشتوں کو آسمانوں سے اس لیے نازل فرماتا ہے کہ وہ ایسی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں، یعنی اسپیشل وہ اسی لیے نازل ہوتے ہیں، اور جب انہیں کہیں محفل مل جاتی ہے تو وہ ان تمام فرشتوں کو آواز دیتے ہیں ادھر آ جاؤ، ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ جگہ ہمیں مل چکی ہے۔ اور وہ فرشتے ہماری اور آپ کی طرح آ کر بیٹھتے نہیں، بلکہ اس محفل کو وہ اپنے نورانی پروں سے ایسے ڈھانپ لیتے ہیں۔ یعنی اگر یوں کہا جائے ہم نے تو مسجد میں صرف کمکمے لگائے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہمارے اوپر مسجد کی چھت ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس سے اوپر آسمان ہے، لیکن اگر کوئی نگاہ بصیرت سے دیکھے تو اس حدیث کے مطابق فرشتے اپنے پروں کے ساتھ رحمت کا سایہ بن کر ٹھہرے رہتے ہیں، اور یہ اس وقت تک ٹھہرے رہتے ہیں جب تک کہ یہ محفل پاک مکمل نہیں ہو جاتی، اور جیسے یہ مکمل ہو جاتی ہے فوری طور پر وہ رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ رب فرماتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہاں سے آ رہے ہیں جہاں تیرے بندے تیرا چرچا کر رہے تھے، یعنی تیری یاد منا رہے تھے، تیرے محبوبوں کا ذکر کر رہے تھے، تیرے محبوب کے میلاد میں شرکت کر رہے تھے۔ رب فرماتا ہے وہاں وہ کوئی چیز مانگ رہے تھے؟ یہ رب پوچھتا ہے فرشتوں سے، حالانکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، یعنی وہ دلوں کے راز سے واقف ہے، پھر بھی پوچھتا ہے کہا کیا وہ کوئی چیز طلب کر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہاں وہ جنت مانگ رہے تھے۔ اب اس حدیث سے میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں، اللہ کرے اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے، میں کوئی بڑا آدمی تو نہیں ہوں لیکن حضور کے میلاد کی خیرات ہم سب لے کر یہاں سے جائیں گے۔ کوشش کریں جب بھی ایسی محفلوں میں بیٹھنا نصیب ہو جائے نا تو من ہی من میں، زبان نہ ہلائیں، دل ہی دل سے یہ چیز جنتی مانگ لینی چاہیے۔ ہم اور آپ کبھی مانگنے میں ہم یہ سمجھتے ہیں بس 2 دکانیں تو بہت ہے مولا، 2-3 گوڈاؤن تو بہت ہے، 4-5 مطلب یہ کمپلیکس ہو گئے تو بہت ہے، ہم صرف دنیا تک محدود رہ گئے، یعنی زیادہ ہم نے یہی سمجھا کہ بس ٹھاٹ باٹ مل جائے بس یہی سب کچھ ہے۔ یہی سب کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک مختصر سا زلزلہ ہے نا تو اندر چلتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا، یعنی یہ ایک جھٹکے کی چیزیں ہیں۔ ایسی چیزوں میں اگر بیٹھنا نصیب ہو جائے تو دنیا نہیں، دنیا سے کروڑوں درجہ زیادہ ہمیں اپنی آخرت کے معاملے میں جنت الفردوس جیسی چیزیں مانگ لینی چاہیے۔ اس مانگنے پر ایک بات عرض کر دوں، اور ایک بندہ آیا حضور کی بارگاہ،
اور اس نے کہا کہ حضور مجھے کچھ حاجت. اب حضور اس وقت اپنی شان حضور کی تو شان ہی ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دیے ہیں کہتے ہیں وہ کریم، ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فضو، اور نہ کہنا ہی نہیں آتا تو رسول اللہ. شرط یہ ہے کوئی مانگے اس لیے سوال کرے جھولی پھیلائے. یہ میلاد اس لیے بھی منائی جاتی ہے، خالی یہ کمیٹی والوں کو خوش کرنے کے لیے مت آئیے گا، یہاں تم کو کچھ دینے کے لیے بلایا جاتا ہے کہ یہاں سے حضور کی بارگاہ میں ڈائریکٹ مانگو. خالی بسکٹ کے پوڑی کے لے کے چلے جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں تو کچھ لے لینا چاہیے. مولانا لوگوں کو خالی نذرانہ ملتا ہے، مولانا کچھ ہو جاتا ہے، خالی نذرانے کے لیے نہیں ہے یہ حضور کا میلاد ہے. یہاں تو ایسے ہی سمجھو کہ وہ دربار آج بھی کھلا ہوا ہے، بس مانگنے والا بھولے وہ جھولیاں بھر کر کل بھی دیتے تھے، کچھ بھی دیتے تھے، صبح قیامت تک دیتے رہیں گے. لیکن مانگنے کا جگر بھی تو چاہیے نا، اپنا تو تھوڑا مت خوش تھی جائے، مولانا ماں ملی جائے تو خوش تھی جائے. یہ حال ہے، پان مل جائے تو آدمی خوش ہے، اتنے میں خوش نہیں ہونا. میں جو جگر بتا رہا ہوں وہ جگر اپنائیے آپ. سائل حاضر ہے، حضور کا دریا رحمت جوش میں، ہاں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. وہ بندہ آیا تھا ضرورت مند، اس نے سوال کر لیا، اور اس وقت حضور کی شان یہ ہے وہ جب چاہیں جیسے چاہیں جسے چاہیں اور جس انداز میں چاہیں حضور نواز سکتے ہیں. اس وقت حضور نے فرمایا سل ما شئت، یعنی آج تو جو کچھ مانگنا چاہے مانگ. اب یہ سل میں وہ بندہ اپنی کیپیسٹی دیکھ رہا ہے، کیونکہ جو اس کو ضرورت تھی وہ وہی دیکھ رہا تھا. تو اس نے کہا کہ حضور ایک سواری چاہیے. کیا چاہیے؟ سواری. یعنی اس زمانے میں اونٹ مانگا سواری کے لیے، گھوڑا مانگا یا کچر مانگا. اور اپنی زبان میں اگر کہہ لے تو اس زمانے میں اونٹ کی قیمت اس زمانے میں یہ تھی کہ اوڈی مانگ لی، اسکارپیو مانگ لی، یعنی گاڑی مانگ لی. سواری کے لیے اس نے جانور مانگا، کہا حضور کوئی اونٹ دے دے سواری کے لیے، میں یہاں سے اپنی منزل تک پہنچ جاؤں. مولا کائنات فرماتے ہیں اس نے مانگا اور کیا مانگا. یعنی آج حضور نے یہ کہا تھا ما شئت، تو جو چاہے مانگ لے. مجھے تو ایسا لگ رہا تھا، مولا کائنات کہتے ہیں مجھے تو ایسا لگ رہا تھا آج یہ بندہ جنت کی ساری نعمتیں طلب کر لے گا. لیکن اس نے مانگا تو کیا مانگا؟ ایک اونٹ نہیں مانگ لی. ابھی مولا کائنات فرماتے ہیں میں بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہا تھا تو حضور بھی مسکرائے اس کے سوال کے جواب. یعنی اس نے مانگا تو آپ نے فرمایا بھائی تیری مانگنے کی وسعت سے تو بڑی وسعت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بڑھیا کی تھی. یعنی اس نے بڑی چیز مانگ لی تھی. صحابہ نے جب سنا نا تو عرض کر بیٹھے ہیں، وہ ہماری اور آپ کی طرح نہیں کہ وہ مونگے خالی بیٹھے رہتے تھے چپ چاپ، کسی کو بھی کچھ پوچھ لینا چاہیے. علم جو ہے نا وہ اسی سے آتا ہے. صحابہ یہ طرز عمل جانتے تھے، فوراً کھڑے ہو کے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بڑھیا نے کیا مانگا تھا؟ تو آپ نے حدیث پاک بیان فرمایا، کہا جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر جب وہ دریا پار کرنے کے لیے جا رہے تھے، یعنی فرعون جب پیچھے پڑا ہوا تھا، اور جب آپ کو دریا پار کرنے کا حکم دیا کہ آپ یہاں سے نکل چلیں، اور جب سارے امتیوں کو لے کر نکلے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو قدرت نے حکم دیا تھا، کہا موسیٰ جاتے جاتے یوسف علیہ السلام کے جسم اقدس کا جو صندوق ہے وہ بھی ساتھ میں لیتے جا. موسیٰ علیہ السلام نے امتیوں سے پوچھا کہ یہ صندوق ہے کہاں؟ تو لوگوں نے آپس میں باتیں کی اور باتیں کرنے کے بعد عرض کیا کہ حضور اس کا پتہ فلاں بڑھیا کے پاس ہے. یعنی آپ اس سے پوچھ لیں، وہ پتہ جانتی ہے کہ وہ مطلب صندوق کہاں ہے. اب انہوں نے مطلب فوراً حاضری دی اس بڑھیا کی بارگاہ میں، اور موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ جا کے پوچھا کہ مائی بتاؤ اللہ کا حکم ہے یوسف علیہ السلام کے جسم اقدس کا تابوت جو ہے نا وہ اس کو ساتھ میں لے چلنا ہے، تو آپ بتا دیں کہ وہ کہاں ہے. اب بڑھیا کے گھر آئے کون؟ اپنی زبان میں کہوں کلیم اللہ. اور ہم کس کے جشن میں بیٹھے ہیں؟ حبیب اللہ. اب اس کو سنیے گا، وہ کلیم گھر آئے تو وہ خوش ہو گئی،
اور اس نے کہا کہ آپ بتائیے مائی کہ وہ تابوت ہے کہاں؟ اس نے کہا حضور بتاؤں گی تو ضرور، آج میری قسمت کا ستارہ بلندی پر ہے کہ آج خود چل کر میرا نبی میرے گھر تک آیا ہے۔ ایڈریس بتانے سے پہلے ایک تمنا ہے امتیاں کی، کا بول؟ جنت میں جانا چاہتی ہوں، ایڈریس۔ یہ نہیں کہ ہماری اور آپ کی طرح خالی تھوڑا بہت میں راضی ہو گئے، نہیں، وہ بہت بڑے لوگ۔ اسی وقت کہا جنت میں جانا، کہا مائی یہ کنفرم ہے، وعدہ جنت میں لے کے جائیں گے۔ وہاں تو مطلب اختیاری تھا نا کہ جو چاہے دے دیں، بس کہا کہ جنت میں لے کے جائیں گے، آپ ٹینشن نہ لیں، جلدی تابوت کا ایڈریس بتائیں۔ بڑھیا سمجھ گئی، کلیم کا دریا رحمت جوش میں۔ اس نے کہا حضور ایک پتا اور، کہا کیا؟ کہا خالی جنت نہیں چاہیے، یہ خالی جنت نہیں چاہیے۔ تو کہا مائی اور کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا جنت میں وہی محل میں رہوں گی جہاں آپ رہیں۔ اس کو کہتے ہیں مانگنے کی وسعت، یہ ہے وسعت قلبی۔ مانگنا ہو تو پھر تھوڑا موڑا نہیں مانگنا چاہیے۔ آپ کہیں گے کیا وہ دیتے ہیں؟ سنیے، ابھی مائی نے یہ عرض کیا، ارشاد فرمایا مائی تیرا یہ برتن جو ہے وہ چھوٹا ہے، لیکن تو نے بڑی کی بات کر لی ہے۔ تو جانتی ہے کہ میں کون ہوں؟ اولو العزم پیغمبر میں میرا نام ہے۔ ابھی یہ تذکرہ کر ہی رہے تھے، اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو نازل فرمایا، اور خدا کی رحمت دیکھے، فرمایا کلیم مائی تیرے سامنے اظہار خیال کر ہی رہی ہے، اور ایک پیغمبر کے تابوت کی بات کر رہی ہے، یعنی مزار شریف۔ یعنی وہ اس زمانے میں پیکنگ میں کہیں دریا میں مطلب آپ کو دفن کیا گیا تھا تاکہ سارے لوگ فائدہ اٹھا سکے مصر میں، تو اس وجہ سے یہ مائی نے سنبھال رکھا تھا اور اسی کی مطلب وہ تیاری کر رکھتی تھی۔ تو کہا اس نے میرے یوسف کے مزار کی ہمدردی کا اظہار کیا ہے، یعنی زندگی بھر اس نے یہ ایڈریس جان رکھا۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یوسف علیہ السلام کے مزار بعد وصال مزار کے تابوت کا ایڈریس ملے تو انعام یہ ملتا۔ اگر کوئی زندگی بھر حضور کا میلاد پڑھے، حضور کا میلاد سنے، حضور کے میلاد پر پیسے خرچ کریں، حضور کے میلاد کے موقع پر نذرانے حضور کی بارگاہ میں پیش کریں، جب کلیم کے زمانے میں یوسف کے تابوت کو سنبھالنے پر بڑھیا کے لیے جبریل آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کلیم تو کھڑے میں جنت میں تیرے ساتھ اپنی رحمت سے عطا کر دوں گا۔ یہ مانگنے کی وسعت سے، اور بڑھیا نے مانگ لیا، اور حضور نے یہ کہا میرے صحابہ یہ بڑھیا نے چھوٹی چیز نہیں مانگی، بہت بڑی چیز مانگی۔ اس لیے صحابہ بھی اس دن سے سمجھ گئے تھے کہ چھوٹی موٹی چیز مانگتے بھی نہیں تھے۔ پھر حضرت ربیہ کا نام سنا ہوگا، حضور کو تہجد میں وضو کرایا کرتے تھے، یعنی حضور جب اٹھتے تو تازہ ترین پانی لاتے، اور حضور سے جو بھی بات ہوتی تو پوچھتے کبھی کبھی۔ ایک دن حضور کا دریا رحمت جوش میں، فرمایا ربیہ مانگ، اور اس میں بھی یہی ہے سل ما شئتا، ربیہ جو چاہے مانگ لے۔ اس نے عرض کیا، یعنی حضرت ربیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جیسے دنیا میں آپ کا خادم ہوں، ارادہ یہ ہے، میرے اعمال تو ایسے نہیں ہیں، ارادہ صرف اتنا ہے کہ جنت میں بھی تنہا نہ رہوں، حضور آپ کا خادم بن کر آپ کے ساتھ ساتھ رہوں۔ اور یہ میلاد کے موقع پر مانگنا چاہیے، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگوں کا ذہن بدل چکا ہے، وسعت ظرفی کم ہو گئی ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو مانگنے کا حکم ہے۔ مانگو، اس لیے کہ اللہ کی نعمتوں کے خزانے جو ہے نا وہ کسی صورت میں کم نہیں ہوتے۔ اگر کائنات میں اللہ سب کچھ سب کو دے دے، پھر بھی اللہ کے خزانے میں ایک ذرہ بھی کم نہیں ہو سکتا۔ جب وہ اتنا بڑا مالک اور خالق ہے اور وہ دینے پر قادر ہے اپنے محبوب کے تصدق سے، تو ہمیں مانگنا چاہیے۔ تو پہلی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ یہ آیت ہمیں اور آپ کو یہ آگاہ کر رہی ہے، اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہارا چرچا کرے۔ اور اس پر میں حدیث پڑھ رہا تھا، حدیث پاک میں اللہ پوچھتا ہے میرے بندے آئے تھے تو طلب کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا وہ تجھ سے جنت مانگ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے ہمارے دلوں کے حالات سے واقف ہو کر رب سے یہ عرض کرتے ہیں کہ جنت مانگ رہے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے اور کچھ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے مولا
وہ جہنم سے تیری پناہ مانگ رہے تھے۔ ہاں، اور میری بھی آپ سے گزارش ہے، دن میں اگر موقع ملے اور یاد رہے آج سے، تو یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس پر جنت آمین کہتی ہے، یعنی جنت خود آمین کہتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے اللہ جہنم سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، یعنی بچا لے جہنم سے، تو اس پر بھی جہنم آمین کہتا ہے۔ یعنی یہ ہمیں مانگنے کا حکم ہے، لیکن ہم لوگ مانگنے سے قاصر ہو گئے، نہیں مانگ پا رہے ہیں۔ اور پوری دنیا لیول پہ جن کو مانگنے کی توفیق مل جاتی ہے نا، تو ہمارے یہاں آپ دیکھیے، میں اور آپ ہیں، آپ باہر نکل کے مجھ کو روکیے اور روک کے کہیے کہ برکاتی صاحب 5,000 ની જરૂર છે, થોડાક આપજો નહીં, તો મૌલાના સાહેબના ચહેરા ઉપર 12:30 વાગી જાય। 5,000 માંગી લીધા ને کہ حضرت 5,000 ની જરૂર છે, આપો નહીં، تو ہم لوگ ناراض ہو جائیں۔ آپ سے بھی کوئی مانگ لے، آپ کا رشتہ دار غریب، کہ 10-20 ہزار ની જરૂર છે، تو ہم لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ گلی میں بھی ملتا ہے تو ہم لوگ گلی بدل ڈالتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں لوگ، کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے ہوں گے، لیکن ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ انسان سے مانگے نا تو آدمی ناراض ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اس سے بات نہیں کرتا۔ لیکن قدرت کا فیصلہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ نہیں مانگتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جو 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں نا، وہ 2 رکعت کے بعد ایسے رحمت کے فرشتے مطلب ڈھانپے ہوئے ہوتے ہیں، اور جیسے 2 سلام پھیرا، اور اگر کوئی بندہ ہاتھ نہیں اٹھاتا تو وہ رحمت کے فرشتے اسی وقت ایسے نکل لیتے ہیں، اور رب سے کہتے ہیں مولا توفیق تو نے 2 رکعت کی دی، لیکن وہ تیری رحمت طلب نہ کر سکا۔ آج ہمارا حال یہی ہے، اللہ ماشاء اللہ مانگیے، اور یہ دل ہی دل میں بھی مانگ سکتے ہیں آپ، ایسا کوئی ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھائیے، دل ہی دل میں مانگیے۔ اور مانگنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا وہ جنت مانگ رہے تھے، فرشتے عرض کریں گے، اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ رب فرماتا ہے اور کوئی چیز؟ تو کہا مولا وہ تیرا دیدار طلب کر رہے تھے، یعنی وہ تجھے دیکھنا چاہتے تھے۔ اللہ، حدیث پاک کا مفہوم ہے، وہ فرشتے جو ہے وہ یہ عرض کر بیٹھتے ہیں، اس کے بعد رب اپنی شان فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس محفل میں جس نے جو مانگا وہ دے دیا گیا، اور اس میں جتنے لوگ آئے تھے ان کے اٹھنے سے پہلے پہلے میں نے سب کو مغفرت اور بخشش کا تمغہ عطا فرما دیا۔ پتہ یہ چلا یہ صرف رسمی محفل نہیں ہے، یہ اپنی مغفرت اور بخشش کرانے کی محفل ہے۔ بس جسے چاہے وہ جتنا چاہے بخشش کروا لے۔ رب کہتا ہے میں نے سب کو معاف کیا، اور فرشتوں کو اس پر گواہ بناتا ہے۔ اس میں سے ایک فرشتہ عرض کر مولا سب تیرے ذکر کے لیے نہیں آئے تھے، نیتیں جانتے ہیں نا، اللہ بھی جانتا ہے کون کس نیت سے آتا ہے، کہ سب تیرے ذکر کی نیت سے نہیں آئے تھے، تیرے محبوب کے ذکر کی نیت سے نہیں آئے تھے، کچھ اور بھی غرض اور مقاصد تھے۔ تو رب فرماتا ہے وہ ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہی تو تھے نا، کہاں کہاں ان اچھے ذکر کرنے والوں کی نیت کی وجہ سے میں نے ان کو بھی بخش دیا ہے۔ پتہ یہ چلا اچھوں کی وجہ سے برے بھی بخش دیے جاتے ہیں، شرط یہ ہے کہ بس مانگیں، اس رب کی بارگاہ میں عرض کریں۔ اور رب کا چرچا اگر کوئی بندہ کرتا ہے نا، تو کائنات میں آپ دیکھ لیجئے جتنوں نے بھی اللہ کا ذکر کیا، کائنات میں آج بھی اللہ نے ان کا چرچا باقی رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آگے سنیے، اللہ تیسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جو کل کی آیت میں نے پڑھی ہے اسی کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ کا فضل ملے، اس کی رحمت ملے، تو اس کا خوب خوب چرچا کرو اور باقاعدہ اس نعمت کا اظہار کرو۔ یہ بہتر ہے اس چیز سے جو تمہارے پاس جمع شدہ مال اور رقم پڑی ہوئی ہے۔ چوتھی جگہ پر ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ اور یہ ڈائریکٹ حضور سے کہا جا رہا ہے، یعنی مخاطب حضور ہے، لیکن بالعموم امت سے کہا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملے تو پھر اس کا اظہار کریے کہ اللہ نے یہ دے رکھا ہے، اس میں کبھی یہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی دیا ہو وہ بول دینا چاہیے کہ اللہ نے یہ نعمتیں دی ہے، اور جب اس کا اظہار کرو گے نا تو اللہ اس نعمت میں اور برکتیں اور اضافہ عطا فرما دے گا، چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا تو قدرت اسے نوازتی کتنا ہے۔ اسی ایک کتاب میں میرے پاس واقعہ ہے
جس کا ٹاپک ہی ہے جاگتے ہوئے دیدار رسول، یعنی عالم بیداری میں رسول اللہ کا دیدار، عالم بیداری میں دیدار رسول. اب یہ کتنی بڑی بات ہے، لیکن جس کو یہ لذتیں ملتی ہے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں اور یہ تمنائیں کرتے ہیں. ہماری اور آپ کی اوقات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ان کے کرم پر بات چھوڑ دی جائے نا تو وہ بات بعید بھی نہیں ہے کہ اگر امتی ارادہ کریں اور عرضی رکھیں ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے مالا مال کرتا ہے. میں اسی آیت کے ضمن میں ایک بات عرض کر رہا ہوں. ایک شہزادے گزرے ہیں جن کا نام ہے محمد سید علی رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کی چھوٹی سی عمر ہے، یعنی یہ بچے جو بیٹھے ہوئے نا چھوٹے چھوٹے 4-5 سال 8 سال کے وہ رہے ہوں گے، تو پڑھنے کے لیے جاتے تھے. تو ایک دن جب پڑھنے کے لیے پہنچے نا تو کیا دیکھا، ان کے استاد سے حضرت مولانا یعقوب وہ مسند پر بیٹھے ہوئے. لیکن جیسے وہ شہزادے آئے تو وہ شہزادے خود اپنی 8 سال کی عمر کی یہ کیفیت بیان کرتے کہ جب مدرسے کے اندر داخل ہوا اور میں نے یہ اپنے مطلب سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے استاد جو مسند کے قریب بیٹھے ہیں وہیں ساتھ میں رسول اللہ بھی جلوہ فکن ہے. یہ کہاں ملے حضور؟ مدرسے میں. یعنی وہ شہزادی بیان کرتے کہ میرے نانا جان بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور جیسے میں نے حضور کو دیکھا نا تو میری دل کی کلیاں کھل گئی. آج مدرسے میں آنا اتنے سال سے آتا تھا، لیکن آج تو معراج ہو گئے کہ آج نانا خود سامنے جلوہ فکن ہے. اے حضور کا میلاد سننے والوں، اپنے بچوں کو حضور کا شہدا ہی بناؤ. اگر ایک جھلک بھی انہوں نے دکھلا دی تو یوں سمجھیے تمہاری قیامت کی نسلوں کے لیے کافی اور وافی ہو جائے گا. لیکن بناؤ حضور کا عاشق، انہیں یاد دلاؤ، حضور کے عشق کی باتیں کرو، حضور کے معجزات سناؤ، حضور کی نعتیں سناؤ. آج ہمارے سارے بچے گیم کھیلتے ہیں اور پہلے کے بچے مدرسے جاتے تھے تو حضور کا عالم بیداری میں دیدار کرتے تھے. یہ چھوٹی سی عمر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں ادب کے ساتھ حاضر ہوا، سلام عرض کیا اور صلاۃ والسلام پیش کر کے میں حضور کے سامنے قدموں میں مطلب بیٹھ گیا. اور جیسے بیٹھا نا تو میں نے انتظار کیا کہ میرے استاد کچھ کہیں تو میں پڑھوں. تو انہوں نے فرمایا صاحبزادے آج سبق میں نہیں سنتا، آج آپ کے نانا جان سنیں گے. یہ پتا چلا کہ یہ استاد بھی جانتے تھے کہ حضور ہے، یعنی انہیں بھی یہ احساس تھا. آج ہمارے یہاں نہ ایسے استاد رہے نہ ایسے شاگرد رہے، یعنی وہ تڑپ چلی گئی نا، ہماری نظریں لوگوں کے جیبوں پر ہو گئی. ہاں ورنہ جب تک ہماری نظریں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہمارے دلوں پر اور ہمارے دل کی نگاہیں جو ہے حضور کے گنبد کی طرف رہی نا تو عالم بیداری میں بھی باقاعدہ علماء اور استاد اور شاگردوں کو بھی رسول اللہ کا دیدار ہوا کرتا. یہ دور گزرا ہے. اور جیسے یہ صاحبزادے نے سنا نا تو حضور کی طرف عرض کیا کہ نانا جان کیا سناؤں. بس اتنا عرض کرنا تھا تو حضور کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں اور حضور جب اپنی زبان اقدس سے کچھ کہہ دیں تو اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا صاحبزادے سورۃ الضحیٰ سناؤ. یہ حضور کی پسند ہے، یاد رکھیے گا اس کو ہمیشہ. اور میں تو یہ نیت کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر ارادے مکمل ہوں اور باقاعدہ اگر کوشش کریں نا تو سورۃ الضحیٰ اپنے بچوں کو بچپن سے یاد کروا دیجیے. یہ اتنی اہم سورت ہے، یاد رکھیے. اس کا جو بعض حصہ ہے نا یہ شب معراج میں ڈائریکٹ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. ہاں یہ بہت بڑے وعدے کی مطلب صورت ہے اور اس میں بہت بڑے راز ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا کہ حضور تفسیر لکھی ہے. اعلیٰ حضرت ہے، اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ تفسیر لکھنے کے لیے بڑا وقت چاہیے اور میرے پاس جو حالات مطلب بنے ہوئے تھے اس زمانے کے اعتبار سے حضور کے ناموس کے لیے، تو وہ حفاظت کے لیے مطلب فتوے دے رہے تھے اور کتابیں تحریر کر رہے تھے، تو فرمایا تفسیر کے لیے بڑا وقت چاہیے. تو کہا ٹھیک ہے حضور. تو ایک مجمع کی دعوت دے دی، کہا حضور یہاں آئیے اور حضور کی شان میں بیان فرما دیں. اعلیٰ حضرت نے صرف والضحیٰ واللیل اذا سجا پر کم و بیش 6 گھنٹہ خطاب فرمایا. 6 کلاک تک والضحیٰ واللیل اذا سجا کی تفسیر بیان کرتے رہے. اور جب یہ بیان کر دیا اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ حضور جب 2 آیتوں کی تفسیر پر آپ اتنا تفسیرہ کر سکتے ہیں، یعنی 6 گھنٹہ بول سکتے ہیں، تو حضور تفسیر لکھ دیں گے تو کتنا ہوگا؟ کہا اسی 2-3 آیتوں کی میں نے تفسیر لکھی ہے لیکن ابھی بند کر دی ہے اور اس کے اس وقت 80 جز میرے پاس موجود ہے.
اب 80 جوز کا مطلب آپ سمجھے حصے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جوز 16 صفحے کا ہوتا، اور وہ اس زمانے کے ورق کی میں بات کر رہا ہوں جو اعلیٰ حضرت اپنے ہاتھوں سے تحریر فرماتے تھے۔ فرمایا جب یہ 2-3 آیتوں کا یہ حال ہے کہ 80 جوز جمع ہو گئے، اگر پوری والضحیٰ لکھوں تو کتنی کتابیں جمع ہو جائے۔ یہ اس کی فضیلت ہے، لیکن حضور نے فرمایا والضحیٰ پڑھو۔ وہ صاحبزادہ نے والضحیٰ سنائی، اور جیسے والضحیٰ سنائی تو حضور نے فرمایا اب سورۃ الانشراح سناؤ، یعنی الم نشرح لک صدرک، یہ مکمل سورت سناؤ۔ وہ صاحبزادے فرماتے حضور کا کہنا تھا میں نے 2 بار یہ پڑھی، یعنی یہ سورت بھی پڑھی، اور جیسے میں نے صدق اللہ العظیم کہا اتنے میں حضور میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، یعنی تشریف لے، یعنی اپنی زبان میں یوں کہہ لے جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، یعنی حضور جیسے ہی روپوش ہوئے تشریف لے گئے۔ وہ صاحبزادے فرماتے ہیں 21 سال تک وہ دیدار کی کبھی لذت نہیں گئی، یعنی ہر وقت وہ چہرہ نگاہوں میں توڑتا ہے۔ آج ہماری آنکھیں موبائل دیکھتے 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 اتنی بگڑ چکی ہے، اتنی بگڑ چکی ہے، اتنی بگڑ چکی ہے کہ ہمیں کبھی حضور کے حلیے کا خیال تک نہیں، ہم بھول گئے۔ اب یہ صاحبزادے لکھتے ہیں کہ جب 21 سال تک وہ لذتیں جو باقی رہی نا، میں نے پھر عرض کیا، یعنی حضور کی بارگاہ میں، نانا بچپن میں جو دیدار کرا کر گئے تھے اب تک وہ لذت باقی ہے، اب جوانی کی دہلیز پر آ گیا ہوں، دنیا کے چاروں طرف سے مطلب حالات بدل رہے ہیں، حضور ایک بار اور کرم کریں اور اپنے دیدار سے مالا مال۔ فرماتے اسی سال رب نے کرم فرمایا اور حج کے موقع پر رب نے بلوا لیا، اور حج کے ارکان ادا کرنے کے وقت جب میں مسجد خیف میں پہنچا، جو حجاج کرام جاتے ہیں نا، وہ عرفات مینا مزدلفہ میں ایک مسجد ہے، آپ فرماتے اس مسجد میں بھی حاضر ہوا، طلب یہ تھی کہ مدینے جاؤں گا تو حضور کا دیدار طلب کروں گا، لیکن یہ تڑپ اتنی بڑھ چکی تھی کہ آپ فرماتے حج کے اسی ارکان کے درمیان مسجد خیف میں نے جیسے کہا نا اللہ اکبر، بس اب یہ اللہ اکبر پڑھی تھی کہ سبحانک اللہم کہتا، اتنے میں میری آنکھ کھلی تو میں نے سامنے دیکھا کہ رسول اللہ کھڑے ہیں، یعنی نماز میں حضور ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اسی وقت مجھ سے رہا نہ گیا، حالانکہ نماز کی نیت باندھ لی ہے۔ اب فرماتے ہیں میرے ہاتھ جیسے کسی نے چھڑوا دیے ہو، میں نے ایسے ہاتھ بڑھا، بس میرا ہاتھ بڑھا نہ تھا کہ اس سے پہلے حضور نے اپنے قدم یہ دست مبارک بڑھایا، مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے اپنے معانقے میں لیا، یعنی سینے سے سینہ ملایا، اور جب 2 بار حضور نے ادھر سے ادھر اپنا سینہ کیا، حضور نے میرے کان میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا سید اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرنا۔ پتہ یہ چلا حضور کان میں یہ آیت پڑھ کر بتا رہے تھے سید صرف میرا دیدار خود تک چھپا کر نہ رکھنا، دوسروں کو بتانا، تاکہ جب میری امت کے چھوٹے چھوٹے بچے میلاد منائیں اور تیری یہ بات کا تذکرہ کوئی باعث کرے گا تو ان کے دل بھی ٹوٹیں گے اور ان کے دل کے لیے کہیں گے دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پر چاند تھا سینے میں رکھتا تھا، تم پہ کروڑوں دلی مجھ سے باتیں ہیں، سب آنے والے میرا دل بھی چھیٹا دے سے بات ہے۔ یعنی ہمیں اور آپ کو یہ دیدار کا طلب پیدا کرنی چاہیے اور حضور کا تذکرہ یوں ہی کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ طلب پیدا ہو جائے کہ جیتے جی بھی رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا حضرت ربیعہ والی، اسی پر میں نے یہ بات تذکرہ کر دی۔ ربیعہ سے فرمایا جا میں نے تجھے جنت کی رفاقت عطا کر دی، دے دی، لیکن ایک جملہ حضور نے آگے ارشاد فرمایا، غور سے سنیے گا، اور وہ لوگ سنیں جن کو آج تک 1500 سال بیت گئے حضور کی آمد کو، آج تک نماز کی جو توفیق نہیں ملی، ان سے گزارش ہے حضور کا جملہ سنیں۔ حضرت ربیعہ کے لیے ارشاد فرمایا رب کیا جنت میں ساتھ تو رہے گا لیکن میری ایک بات یاد رکھنا۔ کہا کیا؟ کہا سجدوں کی کثرت کیا کرنا، نماز پڑھ،
آج ہمارے اور آپ کے جو حالات ہیں وہ بڑے تبدیل ہو گئے ہیں. کوشش کیجئے نماز کے عادی بنیے، اپنے اولادوں کو عادی بنائیے، بیٹیوں کو عادی بنائیے، خود بھی عادی بنیے، اس لیے کہ یہ اتنا بڑا راز ہے جس کو کائنات سمجھا نہیں سکتی. یعنی نماز ایک اتنی اہمیت والی چیز ہے اور اس کے لیے حضور نے بڑی قربانیاں دی ہے. میں تین باتیں عرض کر، یہ چار باتیں قرآن عظیم سے عرض کر چکا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ میلاد ہے یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کی نعمت ہے، اور اس کے لیے ہم 12 دن رکھتے ہیں، ہے نا. اور ایسے بھی ہم پورا سال حضور کا میلاد پڑھتے ہی ہے، اور 100% یہ حضور کا میلاد پڑھنا ہی چاہیے. لیکن میں جو بات کل عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنی شان حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق فرمائی اور جب وہ مکمل بن چکے تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے ریسیڈنٹ مطلب مسکن بنایا. اور یہ بات سارا واقعہ ہم اور آپ مفہوم جانتے ہیں. لیکن جب جنت سے لغزش پیغمبرانہ کے بعد زمین پر آ گئے اور جیسے زمین پر آئے تو آپ نے شاید مجھ سے پہلے بھی لوگوں سے سنا ہوگا، میں اپنے انداز میں عرض کرتا ہوں اور اس کو دل پہ لے کے جائیے گا. حضرت آدم علیہ السلام جب آئے نا تو اس دنیا میں اجالا نہیں تھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جنت تو جنت ہے، وہاں تو اندھیرے کا تو مطلب تصور نہیں، لیکن جیسے زمین پر آئے نا تو ایک دم ظلمت ہی ظلمت ہے. بڑے گھبرائے، وحشت ہوئی. جیسے گھبراہٹ محسوس ہوئی نا تو قدرت کو رحم آیا اور حضرت جبریل کو بھیجا، کہا میرا نبی زمین پر تشریف لے گیا ہے تو جاؤ نا، جا کے وہاں اولین ترین یہ کام کرو کہ اذان پکارو. اذان دینے کے لیے اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا اور حضرت آدم کو اتارا کہاں؟ ہندوستان میں. حضرت آدم کہاں اترے؟ ہندوستان میں، اور وہ بھی سراندیپ میں، ہے نا. تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ کائنات میں سب سے پہلا نبی یعنی حضرت انسان سب سے پہلے اگر کسی زمین پر اترا ہے تو وہ ہندوستان ہے. یہ ہندوستان ہے. تو ہمیں ہندوستانی ہونے پر اس لیے بھی فخر کرنا چاہیے کہ ہمارا باپ سب سے پہلے اسی زمین پر اتارا گیا. ہاں، اسی زمین پر اتارا گیا اور سب سے پہلے اللہ کی کبریائی کے لیے جبریل علیہ السلام نے اذان دی. اور یہ مکمل اذان اگر کسی ملک کی زمین نے سب سے پہلے سنا ہے تو یہ بھی ہندوستان کی سرزمین ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی مطلب وہ وحشت کو دور کرنے کے لیے اذان دی گئی. اور جیسے جیسے حضرت جبریل علیہ السلام اذان کہتے رہے اتنے میں وہ ظلمت چھٹی اور دین کا اجالا آیا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی اور فرمایا کہ رب کی جانب سے آپ کو یہ حکم ہے کہ چند کلمات جو آپ نے جنت میں سیکھے تھے وہ یاد دلانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، وہ یاد دلا دیتا ہوں. یاد دلایا اور واپس نکل گئے. 300 سال حضرت آدم علیہ السلام صرف روتے رہے. یہ راوی لکھتے ہیں ایک لغزش پیغمبرانہ ہوئی تھی، ایک لغزش پیغمبرانہ. اس کو خطاب اجتہادی کہتے ہیں اور اس کو گناہ نہیں کہتے. لغزش کہتے ہیں، خطا اجتہادی کہتے ہیں. ایک صرف، اس پر کتنے سال؟ 300 سال. آپ سے عرض ہے، آپ سے بھی عرض ہے، جب بھی کوئی قصور ہو جائے نا، یعنی غلطی ہو جائے تو ہم لوگ کبھی کبھی دیر لگا دیتے ہیں، یعنی توبہ کرنا. یاد رکھیے، جب بھی کوئی چھوٹی یا بڑی کوئی غلطی ہو جائے فوراً توبہ کرنا. اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں جیسے بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہے ہی نہیں. اور بار بار لوگ توبہ بھی توڑتے ہیں، لیکن قدرت رب کی رحمت جو ہے نا وہ اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ہم لوگ کبھی کبھی کسی کو طنز میں کہہ دیتے ہیں، وہ بھی ہمیں معذرت چاہ لینی چاہیے. کسی کے گناہ پر کسی کو طنز نہیں ہے، ہاں اس کا جو عمل ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو حکم یہ ہے گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نہ کرو. یہ گنہگار ضرور ہے لیکن نفرت صرف گناہ سے ہے، یعنی اس کے عمل سے ہے. ہمیں گنہگار سے نفرت کرنے کا حکم نہیں ہے، قدرت کا یہ فیصلہ ہے. لیکن ہمیں اور آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں سے یہ چیز محسوس کرنی چاہیے. اس کے 3 ڈپارٹمنٹ ہمارے بزرگوں نے فرمائے. آدم علیہ السلام کے 300 سال فرمایا، 300 سال میں سے 100 سال آدم علیہ السلام نے ایسے گزارے
کہ ایسے سر نیچے تھا ندامت کی وجہ سے، ایسے 100 سال تک ایسے اوپر سر نہیں دی. یہ ہے توبہ کی مطلب یہ علامت ہے. 100 سال تک اوپر نہیں دیکھا. 100 سال میں فرمایا صرف روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، معافی مانگنے کے لیے صرف آنسو بہائے، اور اتنے آنسو بہائے کہ پوری دنیا میں یعنی کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے، اگر سب کے رونے کو جمع کیا جائے تو سب سے زیادہ آنسو اگر کسی کے نکلے ہیں تو وہ حضرت بابا آدم علیہ السلام کے نکلے. یعنی 100 سال تک اتنے روئے کہ سراندیپ کے پہاڑ میں سے باقاعدہ چشمے یعنی ندیاں جاری ہو گئی، اتنا روئے. اور جب جانور وہ آنسو پیتے تھے نا، چرند پرند اور چوپائے، تو کہتے تھے کہ اتنا میٹھا پانی کہیں دیکھا نہیں ہے، یعنی چکھا نہیں ہے اتنا. تو آدم علیہ السلام اور زیادہ روتے. تو یہ 100 سال روتے رہے، اور 100 سال لکھا ہے صرف استغفار کیا، یعنی اللہ بخش دے بخش دے بخش دے، معاف کر دے معاف کر دے. کوئی قدرت کی جانب سے جواب جو ہے ریپلے نہیں آئی. یہ 300 سال بیت گئے، قدرت نے فیصلہ کیا اپنی شان شان. تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں جو جبریل نام بتا کر گئے تھے اور وہ باتیں القا کی، قرآن عظیم نے اس کا ذکر کیا ہے، ان باتوں کو یاد دلایا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو. اور جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ باتیں یاد فرمائی، قدرت کا کمال دیکھیے کہ اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، جس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ اللہ محمد الرسول اللہ کے صدقے میں میری توبہ قبول فرما لے. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کا نام لیا. تو قدرت کو رحم آیا اور فرمایا، کہا آدم ابھی تو میں نے اپنے محبوب کو بھیجا نہیں ہے، یہ نام تمہیں کہاں سے یاد آ گیا؟ اس وقت حضرت آدم نے اپنی پچھلی جو زندگی جنت میں گزاری تھی وہ یاد آئی، اور عرض کیا مولا جب تو نے بنا کے میری آنکھیں کھلوائی نا، یعنی مجھ میں روح ڈالی، میں نے آنکھ کھولی، عرش پر میں نے یہ نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا تھا. اور مجھے اسی دن یہ احساس تھا کہ جو رب کے نام کے ساتھ نام لکھا ہو تو وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہوگا. تو رب نے فرمایا صدقت یا آدم، اے آدم آپ نے سچ کہا، لیکن سنو اگر آج اس نام کی بدولت اگر پوری ذریت کی مغفرت مانگتے تو صرف نام محمد کی برکت سے سب کو معاف فرما دیتے. یعنی تم نے صرف اپنے لیے کہا کہ اللہم اغفر لی، لیکن اگر سب کے لیے معافی مانگ لیتے تو سب کو دیتے. اب یہ مطلب معافی مل گئی. اور اس کے بعد قدرت نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو عرفات کے میدان میں ملوایا، اتارا تھا سراندیپ میں، حضرت حوا کو اتارا جدہ شریف، اور یہ دونوں کو عرفات کے میدان میں ملوایا. اور ملانے کے بعد قدرت نے جو ایک جلسہ قائم کیا وہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ حضور کا میلاد، اور اللہ رب العزت نے اپنی شان سب سے پہلے حضرت آدم اور حضرت حوا جب وہاں ملے، یعنی ان کی ملاقات ہو گئی، پہچان ہو گئی، تو قدرت نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اقدس پر اپنی شان اپنا دست اقدس رکھا. اور جب وہ دست اقدس پھیرا تو کائنات میں جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے وہ ساری کی ساری روحیں آدم علیہ السلام کی پشت سے نکل کر اس میدان میں مطلب جمع ہو گئی. یعنی کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو اس جلسے میں شریک نہ ہو. یعنی انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، غوث، قطب، ابدال، اوتاد، رجال الغیب، سیاح، کائنات کے مومن، مسلمان، سب کے سب، یہاں تک کہ غیر مسلم، کافر، مشرک، یہودی، نصرانی، ساری کی ساری ذریت آدم علیہ السلام کی نکل کر اللہ رب العزت کے سامنے حاضر. اور اللہ رب العزت نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. یہ اللہ رب العزت نے اس آدم علیہ السلام کی ذریت سے یہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد ان سے پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت کائنات میں جتنی بھی وہ روحیں ظاہر ہوئی سب کے سب خاموش ہیں. اس میں سب کی ابھی خاموشی ہی تھی. اتنے میں سب سے پہلے خصائص الکبریٰ میں لکھا ہے، کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول من قال بلا.
یعنی سب سے پہلے جب یہ رب نے سوال فرمایا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے پہلے حضور کی روح انور نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ بتائیے چلا سب سے پہلے رب کی توحید کا اقرار کسی روح نے فرمایا تو وہ روح محمد الرسول اللہ نے فرمایا۔ یہ اسی زمین کی میں بات عرض کر رہا ہوں، اب سمجھ رہے میری بات؟ یہ جو روحیں ہیں وہ مثالی صورتوں میں ہیں، اور سب سے پہلے حضور نے کہا بلا، اے مولا کیوں نہیں؟ اور جب حضور نے ابتدا کر دی نا تو ساری کائنات میں جو پیغمبران اعظام آنے والے تھے نا، حضور کی ابتدا میں بول اٹھے قالو بلا، کیوں نہیں؟ پھر سنتے سنتے پوری روحانیت جتنی بھی مطلب وہاں موجود تھی سب نے اقرار کیا اور کہا کہ اے اللہ تو ہم سب کا رب ہے، ہم تجھے مانتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ پتہ یہ چلا کائنات میں توحید کی اہمیت اس جلسے سے ثابت ہو رہی ہے، اور جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اب سنیے گا اس کو، کائنات میں جو بھی بچہ جس کے یہاں بھی، کافر کے یہاں، مشرک کے یہاں، یہودی کے یہاں، مجوسی کے یہاں، مسلمان کے یہاں، مومن کے یہاں کہیں بھی پیدا ہوتا ہے وہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر۔ یہ اور بات ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے ماں باپ اگر یہودی ہے تو بچہ یہودی بن جاتا ہے، ماں باپ اگر نصرانی ہے تو نصرانی بن جاتا ہے، اگر عیسائی ہے تو عیسائی بن جاتا ہے، مجوسی ہے تو مجوسی بن جاتا ہے۔ یعنی یہ فطرت اسلام سے وہ بچہ نہیں مڑتا، اس کے ماں باپ مڑتے ہیں۔ پتہ یہ چلا وہ روحوں نے جو اقرار کیا تھا وہ پیدا اسی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہی ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ اپنی سنگت کی وجہ سے انہیں دوسرا دھرم استعمال کروا دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کائنات میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ اسلام لے کر ہی آ رہے ہیں۔ اب ہماری کمزوری یہ ہو گئی کہ ہم نے اظہار اسلام کرنا بند کر دیا۔ اب کوئی مولانا کسی غیر مسلم کو تو کلمے کی دعوت نہیں دیتا نا بھائی، اس دور میں دیتا ہے کوئی؟ ارے بھائی غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے، آج ہے کوئی مفتی صاحب آپ کے ہمت نگر میں کوئی ہمت کریں؟ وہ نہیں۔ وجہ ہم سب لوگ، ارے بھائی جی اپنا پڑھેલા છે એ મસ્જિદ સુધી નથી આવતા તો ઓલાને ક્યાંથી લાવવા ہے نا؟ یعنی ہماری یہ کمزوری ہے، یعنی ہم اپنا دین کسی کے سامنے اس وقت پیش کریں نا کہ جب کوئی مطلب ہم سب کامل ہو جائیں۔ اور یہ بھی بتا دوں آپ کو، اگر ہم نے اپنے دین کے اظہار میں کمی بیشی کرنا شروع کر دی لوگوں کو اچھا لگانے کے لیے، تو ذہن میں بٹھا لیجئے قدرت یہ نعمت چھین بھی لیتی ہے اور یہ دوسروں کو عطا بھی کر دیتی ہے۔ آج آپ دیکھیے کائنات میں سینکڑوں لوگ ہیں، ابھی ہندوستان کا ہی مسئلہ بنا تھا نا، کئی خاندان تیار ہو گئے اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج ہماری 15 لاکھ سے زیادہ بچیاں رجسٹر کر چکی ہے کہ وہ اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ یعنی یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے کما حق اسلام ظاہر نہیں کیا لوگوں کے سامنے، اور کما حق اس کا پرچار نہیں کیا، ورنہ قدرت نے تو یہ انعام ماں کی کوکھ سے ہی ہمیں عطا فرمایا ہے اور اس کی ہمیں قدر نہیں۔ لیکن جن لوگوں کو یہ مل جاتا ہے نا، یعنی بڑی قربانیوں کے بعد ملتا ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور کے بعد سب کے سب نے قالوا بلا کہا، اور یہ ساری چیزیں مطلب اسی زمین پر ہوئی۔ اور جب یہ جلسہ ختم ہوا یعنی توحید کا جلسہ، تو قدرت نے اعلان فرمایا کہ آپ سب اپنی اپنی جگہ پر چلے جاؤ، یعنی عالم ارواح میں مطلب واپس ہو جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے عالم ارواح میں پہنچ گئے۔ پھر قدرت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، کہا جبریل، عرض کیا جی، کہا اب ان لوگوں کو بلاؤ۔ کیا کہا؟ اب سب کو نہ بلانا، کہا صرف انہی لوگوں کو بلاؤ جنہیں میں نبوت دے کر بھیجنے والا ہوں۔ تو کہا مولا کام کیا ہوگا؟ تو کہا اب دوسرا جلسہ سجے گا، اور اس کو اس کتاب میں لکھا ہے وہ میلاد النبی کا پہلا جلسہ ہے۔ حضور کے میلاد کے لیے کہا اب یہ دوسرا جلسہ سجے گا اور اس میں صرف میرے محبوب کا تذکرہ ہونا ہے، اس لیے سب کو نہ بلانا۔ یعنی یہ طرز دیکھیے قدرت کا، وہاں صرف انبیاء آئیں گے، رسول آئیں گے، پیغمبر آئیں گے، اس کے بعد دوسری کوئی جماعت نہیں آئے گی۔ پتہ یہ چلا حضور کا جب میلاد منانا تھا تو صرف معصوم ذاتوں کو ہی طلب فرمایا گیا، یعنی جن سے زندگی میں کبھی گناہ نہیں ہوگا، کوئی تصور نہیں ہوگا، گناہ محال ہوگا، ایسے لوگوں کو بلوایا گیا اور باقاعدہ اعلان ہوا کہ سب کو طلب کرو۔
یعنی اگر اپنی زبان میں یہ کہا جائے، آپ اور ہم اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، زیادہ سے زیادہ 500 600 700 ہماری جو اوقات ہیں یعنی طاقت ہے اسی کے مطابق ہم جمع ہو گئے، لیکن قدرت کا کمال دیکھیے، اس نے جب اپنی صدارت میں حضور کا میلاد سنانا چاہا تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی روحوں کو بلایا، یہ خاص لوگوں کو بلایا۔ پتہ یہ چلا، مجھے یہ عادت بڑی اچھی لگی آپ کی یہاں کے طرز کے اوپر، ورنہ میں گجرات بھر میں گھومتا ہوں، لوگ جلدی سے بچوں کو مجلس میں لاتے نہیں ہے نا۔ آپ کے میں دیکھ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ نماز میں بھی ہوتے ہیں، جلسے میں بھی ہوتے ہیں، یہ آپ کی اچھی عادتوں کی وجہ سے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے بچے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں بچے ہیں ان کو کیا، لیکن یاد رکھیے ہم بچوں کو خالی بچہ نہ سمجھیں، یہ مستقبل کا بہت کچھ بن سکتا ہے نا۔ حضور نے جب دعوت دی نا تو سب سے پہلے مولا کائنات آئے اور کہا کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، تو لوگوں نے کہا بچہ ہے نا، لیکن لوگ یہ سمجھ رہے تھے یہ بچہ ہے، حضور سمجھ رہے تھے یہ کائنات میں آنے والے وقت میں فاتح خیبر بنے گا۔ تو اپنے بچوں کو ابھی سے ٹرین کرو کہ حضور کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں، اپنے دین کے معاملے میں پیش رکھو، تاکہ وہ بڑے جب ہوں گے نا پھر تقریروں کی ضرورت نہ پڑے گی، ان کی سیرت ہی خود ایک تقریر بن جائے گی۔ یہ ہمیں پہلے سے بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے۔ اس وقت جو ہے رب نے اپنی شان سارے کے سارے وہ انبیاء کی روحوں کو مطلب طلب کیا، اور سب سے پہلے اپنی شان خود خطبہ دیا، یعنی حضور کی شان بیان فرمائے، اور اسی شان بیان کرتے کرتے قرآن یہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یہ قرآن عظیم کی آیت ہے، اور یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ڈائریکٹ انبیاء کی جماعت سے کہا جا رہا ہے کہ رب فرماتا قرآن عظیم میں، محبوب اس جلسے کو یاد کیجئے جس میں تمام نبیوں سے اللہ یہ پختہ ارادہ اور وعدہ لے رہا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب دے کر بھیجوں گا، حکمت دے کر بھیجوں گا، اور تم جب اپنی شان اپنی امت میں موجود ہوں گے، اگر تمہارے درمیان میرا محبوب رونما ہو جائے، یعنی جلوہ فرما ہو جائے، اور میرا محبوب آ جائے اور وہ تمہاری تصدیق فرمائے، تو تمہیں بھی میں حکم دیتا ہوں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور میرے محبوب کی مدد بھی فرماؤ گے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اس جلسے میں جہاں مصطفیٰ جان رحمت کے فضائل پڑے گئے، وہاں انبیاء سے یہ پختہ عہد لیا گیا کہ جب میرا محبوب آئے تو اب لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ والا کلمہ نہیں چلے گا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ والا کلمہ نہیں چلے گا، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ والا کلمہ نہیں چلے گا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ والا کلمہ نہ چلے گا، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ کا کلمہ نہ چلے گا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ باقی والا کلمہ نہ چلے گا۔ اگر کسی کے زمانے میں میرا محبوب آ جائے تو تمہیں بھی کرنا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تمہاری روح بھی پڑے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس وقت میرے محبوب کے ہی گن گائے۔ اور یہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے اور پختہ ارادہ مطلب یہ کروا رہا ہے۔ تو سب نے یہ عرض کی، قالا ستجدونی، یہ سب نے عرض کیا کہ مولا ہم اس پر ضرور عمل کریں گے، یعنی یہ جو تو فرما رہا ہے ہم اس پر ضرور عمل کریں گے۔ قالا اقررتم، رب پوچھ رہا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ تو کہا اقرار کرتے ہیں۔ اخذتم علی ذالکم اسری، کیا تم نے یہ میری بات جو ہے وہ بھاری اٹھا لی؟ کہا اٹھا لی۔ کہا اقرار کرتے ہو؟ تو سب نے کہا قالو بلا اقررنا، ہم نے سب نے اقرار کر لیا۔ تو فرمایا قالا فاشہدو، اللہ فرماتا ہے آدم تم نوح پر گواہ بن جاؤ، یعنی گواہی بھی ایک دوسرے نبی پر ایک دوسرے کو بنایا، اور جب سب گواہ بن گئے تو محبوب کی محبت کا لحاظ تھا تو ارشاد فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، یعنی تم سب ایک دوسرے پر گواہ ہو لیکن میں رب ہو کر تم سب پر گواہ ہوں کہ تم نے میرے محبوب پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور پھر آخری اسٹیپ دیکھیے، قرآن کا مطلب اصول دیکھیے، اسلوب دیکھیے،
اور حضور کے معاملے میں اللہ کی غیرت دیکھیے، قرآن کہتا ہے فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الخاسرون، فرمایا بس جو نبی اس اقرار کے بعد بھی اپنے وعدے سے پھرے تو فرمایا وہ حکم نہ ماننے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ قدرت کا فیصلہ ہے، یعنی جب معصوموں کے ساتھ یہ طرز عمل ہے اپنے محبوب کے معاملے میں، تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اور لوگوں کے لیے کتنا ہارڈ حکم ہوگا۔ لیکن کم ظرف ہے وہ لوگ جنہیں آج تک رسول اللہ کی رسالت سمجھ میں نہیں آئی، کم ظرف یعنی چھوٹے دل کے لوگ ہیں وہ لوگ جنہیں رسول اللہ کی رحمت سمجھ میں نہیں آئی۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ میلاد جو ہم پڑھتے ہیں یہ خدا کی سنت ہے، اور یہ اپنے محبوب کی خوشی کے لیے اس نے وہ پہلا جلسہ سجایا تھا، اور اس کے بعد سب کے سب انبیاء کرام کی روحوں کو واپس فرمایا۔ کل میں انشاءاللہ اسی سے آگے بڑھ کر آگے گفتگو کو جوڑنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، اور اس محفل پاک کی دوسری نشست کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائیں۔ اے اللہ، تیرے خاص فضل عظیم سے اور تیرے محبوب کی رحمت کے تصدق سے ہمارے یہاں اٹھنے سے پہلے پہلے ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما، توبہ پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، جب تک دنیا میں رہیں تیرے محبوب کے عاشق اور شیدائی بن کر رہیں، پر جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ جاری فرما۔ کہ اللہ جنت الفردوس میں اپنے محبوب کا پڑوس نصیب فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔